تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان. آج شروعات ہوئی فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ سے. دراصل یہ نعمتوں کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ پاک ذکر کرتے ہیں. جیسے پہلے تذکرہ ہوا تھا کہ دو چشمے ہوں گے جاری جوش مارتے ہوئے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو کن کن نعمتوں کو اپنے رب کی تم دونوں جھٹلاؤ گے. فیہما فاکہۃ ونخل ورمان، ان دونوں میں لذیذ پھل ہوں گے، ونخل اور کھجوریں، ورمان اور انار بھی. فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو کن کن نعمتوں کو اپنے رب کی تم دونوں جھٹلاؤ گے. فیہما سے مراد یہ دو جنتیں جو بعد میں ذکر کی گئیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پہلے دو جنتوں کا تذکرہ کیا جس میں ہر پھل دو قسم کے ہوں گے اور وہ انتہائی اعلیٰ شان جنت ہوگی. اس سے کچھ کم درجے کی اس کے بعد کی دو جنتوں کا تذکرہ کیا، تو اسی کی نعمتوں کا اللہ پاک ذکر کر رہے ہیں. تو اس میں کہا کہ اس میں پھل ہوں گے اور کھجوریں اور انار بھی. نعمتیں تو ساری کی ساری ہوں گی. ان کا تذکرہ کیا. فاکہہ کا لغوی معنی اصل میں ہے خوش طبعی، خوش ہونا اور کسی چیز سے لطف اندوز ہونا. یہ فقاہت میں آتا ہے، اسی سے فاکہہ ہے کہ یہ ایسے پھل ہوں گے کہ جن کے کھانے سے سرور اور لذت حاصل ہوگی اور دل خوش ہو جائے گا، دماغ روشن ہو جائے گا. وَنَخْلٌ، نخل کہتے ہیں کھجور کے درخت کو، تو اس سے مراد وہی کھجوریں ہیں کہ درخت میں کھجوریں لگی ہوئی ہوں گی. اور کھجور کے تعلق سے یہ معلوم ہے کہ اس میں تمام غذائیت موجود ہے، اور جب کھجور کے ساتھ پانی بھی پی لیا جائے تو مکمل غذائیت حاصل ہو جاتی ہے. اور اگر اس پانی کی جگہ انار کا رس مل جائے اور اس کے ساتھ پھر اس کی آمیزش ہو جائے تو پھر نور علی نور ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ یہ پھل ہوں گے جس سے لوگ لطف اندوز ہوں گے اور سرور و لذت محسوس کریں گے، اور کھجوریں کھا کر کے ان کو غذائیت حاصل ہوگی، اور انار کھا لیں گے جس کی وجہ سے کھجوروں کی غذائیت مزید بڑھ جائے گی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان پھلوں کا تذکرہ کیا. یہ نام کے لیے تو وہی پھل ہیں جو اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اس نام کے بنائے ہیں، مگر ان کی لذت میں زمین و آسمان کا فرق ہوگا کہ اس کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے. ان کی نفاست، ان کی لذت، ان کا حسن، اس کا منظر، ساری چیزیں یہاں کے مقابلے میں کہیں بڑھی ہوئی ہوں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ، ان میں یعنی جنتوں میں خیرات حسان، خیرات نیک سیرت، حسان خوبصورت، یعنی خوب سیرت اور خوبصورت عورتیں ہوں گی. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ،
تو تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ان عورتوں سے مراد حوریں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے لیے بنایا ہے۔ ان کی خوبی سب سے پہلے سیرت کی اللہ تعالیٰ نے ذکر کی اور بعد میں صورت کی، جس سے ہمیں بہرحال اس بات کی تعلیم ملتی ہے کہ کسی بھی شخصیت میں اس کی سیرت اور اس کے اخلاق اور اس کے معاملات اور اس کی عادات یہ بڑی اہم ہوتی ہے، جسے ہمیں دیکھنا چاہیے۔ اور دوسرا درجہ صورت کا آتا ہے، سیرت صورت پہ مقدم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ وہ خوب سیرت بھی ہیں اور خوب صورت بھی ہیں۔ خوب سیرت اس لیے ہیں کہ وہ ادھر ادھر نگاہ نہیں اٹھاتی اور کوئی ایسا کام نہیں کرتی جس سے ان کی عزت میں فرق آئے، اور خوبصورت بھی ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ان کو موتیوں کی طرح بنایا ہے اور حفاظت کے ساتھ وہ رکھی گئی ہیں کہ ان کو کوئی نہ دیکھ پاتا ہے نہ قریب ہو پاتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے مزید خوبی بیان کی تو کہا حور مقصورات فی الخیام، یہ ایسی حوریں ہیں جو ٹھہری ہوئی ہوں گی یا یہ ہے کہ محفوظ ہوں گی فی الخیام، خیموں میں، یعنی وہ خیموں سے باہر نہیں نکلتی۔ جو جگہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بنائی ہیں انہی میں وہ رہتی ہیں۔ خیموں سے مراد ہمارے اور آپ کے بنائے ہوئے یہ چھوٹے چھوٹے خیمے نہیں ہیں، ان خیموں سے مراد وہ خیمے ہیں جو اللہ رب العالمین نے جنتوں میں بنائے ہیں، جو ایک خیمہ 60 میل میں پھیلا ہوا ہے۔ ایک خیمہ پھیلا ہوا ہوگا 60 میل میں، اور اس میں ان کے ان جنتیوں کے اہل و عیال ہوں گے، ہر گوشے اور ہر زاویے میں ان کے اہل ہوں گے کہ وہ ایک زاویے والے دوسرے زاویے والوں کو نہیں دیکھ سکیں گے، کیونکہ کافی دوری ہوگی، تقریباً یہاں سے حالت عمار کے قریب کی مسافت ہوگی، تو کہاں سے نظر آئیں گے؟ تو اتنی لمبی مسافت میں پھیلے ہوئے یہ خیمے ہوں گے اور ان میں وہ حوریں موجود ہوں گی اور وہ اس سے نہیں نکلیں۔ اس سے بڑا درس ملتا ہے کہ وہ عورتیں عزت دار ہیں جو بازاروں میں نہیں گھومتی پھرتی اور ادھر ادھر زیادہ نہیں جاتی، بلکہ اپنے گھروں میں رہتی ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو کن کن نعمتوں کو اپنے رب کی تم دونوں جھٹلاؤ گے؟ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ، نہیں ہاتھ لگایا ان کو کسی انسان نے ان سے پہلے اور نہ کسی جن، ان سے پہلے یعنی ان جنتیوں سے پہلے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہی جنتیوں کے لیے انہیں بنایا ہے، تو ان سے پہلے نہ کسی انسان نے دیکھا نہ چھوا، نہ کسی جن نے دیکھا اور چھوا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حفاظت کے ساتھ رکھا ہے، نہ کسی کی نظر پڑتی ہے اور نہ کوئی قریب جاتا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو کن کن نعمتوں کو اپنے رب کی تم دونوں جھٹلاؤ گے؟ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ عورتیں زیادہ عزت دار ہیں اور محترم ہیں جو زیادہ پردے میں رہتی ہیں اور لوگوں کی نظر سے پوشیدہ رہتی ہیں۔ متکئین علی رفرف خضر وعبقری حسان، ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے علی رفرف، ایسے قالینوں پر، خضر جو سبز ہوں گے، وعبقری اور نہایت نادر، حسان نفیس، نہایت نادر نفیس قسم کے سبز قالینوں پر وہ ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے۔
رفرف کہتے ہیں قالین کو، خضر سبز، اور عبقری ایسی چیز جو نادر الوجود ہو، جو نہ ملے۔ کہا جاتا ہے کہ جاہلیت کے زمانے میں اہل جاہلیت کہا کرتے تھے کہ جنوں کا جو دار السلطنت ہے یا دار الحکومت ہے اس کا نام عبقر ہے، اور وہ ایسی جگہ پر ہے جہاں پر صرف یا تو جن پہنچ سکتے ہیں یا پریاں وہاں پر رہتی ہیں، ان کے علاوہ کسی دوسرے کا وہاں گزر نہیں ہوتا۔ تو اسی وجہ سے ہر اس چیز کو عبقری کہا جانے لگا جو بہت عمدہ ہو، نفیس ہو، اعلیٰ درجے کی ہو، نادر الوجود ہو، جو کم ملنے والی۔ اور اسی لیے ایسے شخص کو بھی عبقری کہا جاتا ہے جو بڑی صلاحیت کا مالک ہو اور دوسرا اس کے آگے نہ ٹک پاتا، اور اس کے اندر بڑی صلاحیتیں موجود ہوں اور ایسے ایسے علم سے یہ مرصع ہو کہ دوسرے لوگ دیکھ کر دنگ رہ جائیں اور دوسروں کے پاس وہ معلومات نہ ہوں، نادر الوجود شخصیت ہو، تو کہا جاتا ہے یہ شخص عبقری ہے۔ یعنی جو چیز زیادہ نہ ملتی، شاید باید مل جائے اور لوگ ترسیں اور سوچیں کہ کاش ہم بھی دیکھ لیتے یا چھو لیتے یا بیٹھ لیتے، ایسی چیز کو عبقری کہا جاتا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو سمجھانے کے لیے یہ لفظ استعمال کیا ہے کہ انتہائی نادر الوجود اور نفیس قسم کی وہ ہوگی قالین، یعنی اس مسندوں پر یہ بچھی ہوئی قالینیں ہوگی جن پر یہ لوگ، یہ جنتی بیٹھیں گے آرام کے ساتھ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان قالینوں کا تذکرہ کیا اور ان کی صفات بتائی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، بابرکت ہے نام تیرے رب کا جو جلال و اکرام والا ہے، جو بڑی عزت اور بزرگی والا ہے۔ ذو الجلال والاکرام یہ بھی اللہ کے صفاتی نام میں سے ایک نام ہے، اور اکثر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کرنے کے لیے کہا اَلِضُّوا بِذِی الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، کہ تم لوگ جب دعائیں کیا کرو تو ذو الجلال والاکرام کہہ کر کے خوب اللہ سے مانگا کرو۔ اور اسی لیے آپ جانتے ہیں کہ جب ہم لوگ نماز سے سلام پھیر لیتے ہیں اور تکبیر اور استغفر اللہ کہہ لیتے ہیں تو اس کے بعد کہتے ہیں اللہم انت السلام و منک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، تو بابرکت ہے اے جلال و اکرام والے، اے عزت و بزرگی والے۔ تو جلال و اکرام کا یہ لفظ اللہ رب العالمین سے دعا مانگنے کے وقت کہنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے، اور یہ اللہ کے عظیم ناموں میں سے ایک نام ہے جو صفاتی ناموں میں سے ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اب شروع ہو رہی ہے سورہ الواقعہ۔ اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ، اذا جب وقعت واقع ہوگی، الواقعہ واقع ہونے والی یعنی قیامت، لیس لوقعتها کاذبہ نہیں ہوگا، لوقعتها اس کے واقع ہونے کے وقت، کاذبہ کوئی جھٹلانے والا، خافضۃ الرافعہ وہ پست کرنے والی ہوگی، بلند کرنے والی۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت کا تذکرہ کیا اور شروعات کی قیامت کے ذکر سے، اور کہا
کہ جب قیامت قائم ہوگی، واقع ہونے والی واقع ہوگی، کیونکہ یہ بھی سورہ مکی ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ مکہ کی جو زندگی ہوئی ہے اس میں عام طور سے کفار و مشرکین آخرت اور دوبارہ اٹھائے جانے اور حساب و کتاب کے منکر تھے، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ مر جائیں گے اور سڑ گل جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے تو پھر اٹھائے نہیں جائیں گے۔ اس لیے اسی بات کو بار بار سمجھانے کی انہیں ضرورت پیش آئی کہ قیامت قائم ہوگی اور اللہ تعالیٰ تم سب کو زندہ کرے گا اور اپنے پاس بلائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے مختلف انداز میں قیامت اور اس کے وقوع کا تذکرہ کیا ہے۔ تو قیامت کے ناموں میں سے ایک نام الواقعہ بھی، تو کہا کہ جب واقع ہوگی، واقع ہونے والی یعنی قیامت، تو اس کے واقع ہونے کے وقت کوئی انکار کرنے والا نہیں ہوگا۔ ابھی چونکہ لوگوں کی نظروں سے وہ اوجھل ہے اس لیے لوگوں کو یقین نہیں آتا، لیکن جب قیامت قائم ہوگی تو اس وقت کسی کو انکار کی گنجائش نہیں ہوگی۔ ایک معنی تو یہ ہے۔ دوسرا معنی بعض مفسرین نے یہ بھی ذکر کیا ہے کہ جب قیامت قائم ہوگی تو کوئی اسے روک نہیں سکے گا اور کسی کو ہمت نہیں ہوگی کہ اس کی راہ میں رکاوٹ ڈالے، بلکہ اللہ رب العالمین کا حکم ہوگا اور وہ شروع ہوگی تو پھر لوگوں کے حالات ایسے دگرگوں ہوں گے اور اس طرح وہ مر مٹ جائیں گے اور اڑ جائیں گے ٹوٹ پھوٹ کر کے کہ نام و نشان ان کا باقی نہیں رہے گا، اور رکاوٹ ڈالنا تو دور کی بات ہے۔ خافضۃ الرافعہ، وہ پست کرنے والی، بلند کرنے والی ہوگی۔ اس کا ایک معنی تو یہ ہے کہ وہ ساری چیزوں کو توڑ پھوڑ دے گی، یہاں تک کہ یہ زمین ہل جائے گی اور ختم ہو جائے گی، زلزلے آ جائیں گے اور پہاڑ سب ٹوٹ پھوٹ کر کے اڑیں گے اور گریں گے اور اس کے ذرات اور اس کے ٹکڑے اوپر اڑیں گے اور نیچے جائیں گے، اور ساری چیزیں ٹوٹ ٹوٹ کر کے ہواؤں میں اڑنا شروع ہو جائیں گی، اوپر جائیں گی نیچے جائیں گی۔ تو ایک معنی تو یہ ہے کہ یہ قیامت جو واقع ہوگی تو ساری چیزوں کو اوپر اور نیچے تہس نہس کر کے رکھ دے گی، اور دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ یہ قیامت جب قائم ہوگی اور لوگ جب میدان محشر میں جمع ہوں گے تو اہل ایمان اور اہل تقویٰ کو یہ قیامت قائم ہوگی تو انہیں عزت دلائے گی اور اہل شرک و کفر کو پست اور ذلیل کر دے گی، تو بلند کر دے گی اہل ایمان اور اہل تقویٰ کو، اور پست و ذلیل اور خوار کر دے گی اہل شرک، اہل کفر اور اہل نفاق کو۔ تو یہ دونوں معنی اہل مفسرین، اہل تفسیر نے بیان کیے ہیں۔ اذا رجت الارض رجا، جب ہلا دی جائے گی یا ہلائی جائے گی زمین، ہلایا جانا یعنی پوری زمین، پوری کائنات کی زمین، کوئی ایک علاقہ نہیں، پوری کائنات کی زمین میں زلزلہ واقع ہو جائے گا، پوری زمین ہلنا شروع ہو جائے گی، کوئی کدھر بھاگے گا، پوری زمین میں لرزہ طاری ہو جائے گا۔ تو اللہ پاک نے اسی کا تذکرہ کیا اور کہا وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا، اور ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے پہاڑ، ریزہ ریزہ کیا جانا، اتنے مہیب پہاڑ جو اوپر بھی ہیں اور زمین میں بھی ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں توڑ پھوڑ دے گا، زمین سے نکال دے گا اور ٹوٹ پھوٹ کر کے وہ اڑ جائیں گے۔ فَكَانَتْ هَبَاءً مُنبَثًّا، تو وہ ہو جائیں گے ذرات بکھرے ہوئے، بکھرے ہوئے ذروں کی طرح وہ پہاڑ ٹوٹ ٹوٹ کر کے اڑنا شروع ہو جائیں گے اور فضاؤں میں وہ اڑیں گے اور گریں گے، اور یہ کیفیت ہوگی۔ جب اس طرح کی ہولناک کیفیت ہوگی اور منظر ہوگا تو اللہ پاک نے ذکر کیا وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا، اور تم ہو
قسموں میں بٹ جانے کا جو تذکرہ ہے، یہ دوسری بار سور پھونکنے کے بعد لوگوں کے زندہ کیے جانے اور میدان محشر میں جمع کیے جانے کے بعد کا ذکر ہے، کہ جب دوسرے نفخے کے بعد لوگ میدان محشر میں جمع ہوں گے اور حساب و کتاب کا وقت ہو جائے گا، تو کیفیت یہ ہوگی کہ لوگ 3 جماعتوں میں ہوں گے، یا کہیے کہ 3 قسموں میں بٹ جائیں گے، 3 قسم کے لوگ ہو جائیں گے۔ فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ، تو داہنے ہاتھ والے، مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ، کیا ہی اچھے ہیں داہنے ہاتھ والے، وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ، اور بائیں ہاتھ والے، مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ، کتنے حقیر و ذلیل ہیں بائیں ہاتھ والے، وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ، اور سبقت لے جانے والے وہی سبقت لے جانے والے ہیں، اولئک المقربون، یہ مقرب لوگ ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے قیامت اور اس کی ہولناکی کا تذکرہ کر دیا اور پھر دوبارہ سور میں پھونکے جانے اور لوگوں کے میدان محشر میں جمع کرنے کا تذکرہ کیا، تو کہا کہ 3 طرح کے لوگ ہو جائیں گے۔ ایک تو داہنے ہاتھ والے، یعنی ان سے وہ مراد ہیں وہ مسلمان جن کے داہنے ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا، اور وہ خوش خوش اپنے اہل و عیال کی طرف دوڑ کر جائیں گے اور لوگوں کو دکھائیں گے کہ دیکھو یہ ہے میرا نامہ اعمال اور میرے داہنے ہاتھ میں دیا گیا ہے، اور وہ خوشی کا اظہار کریں گے اور سب کو دکھاتے پھریں گے۔ ان کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا اور کہا کہ کیا ہی خوش نصیب ہیں داہنے ہاتھ والے، یعنی جن کے داہنے ہاتھ میں نام اعمال دیا جائے گا۔ اور بائیں ہاتھ والے کتنے حقیر و ذلیل ہیں بائیں ہاتھ والے، یعنی کفار و مشرکین اور منافقین جن کے بائیں ہاتھ میں نام اعمال دیا جائے گا یا پیٹھ کے پیچھے نام اعمال دیا جائے گا، تو ان کی ذلت و رسوائی قابل دید ہوگی کہ وہ کتنے رسوا اور ذلیل ہوں گے اور کتنے پریشان ہوں گے، کتنے حقیر و ذلیل ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ ایک تو وہ ہیں، اور تیسری قسم اور کے لوگ وہ ہوں گے جو سبقت لے جانے والے لوگ ہوں گے، یہ سب سے اعلیٰ و افضل لوگ ہوں گے، یہی اللہ کے قریبی لوگ۔ تو اصحاب الیمین سے تو عام مسلمان مراد ہیں جن کو نام اعمال ان کے دائنے ہاتھ میں دیا جائے گا، کیونکہ جو عزت والے لوگ ہوتے ہیں ان کو داہنے رکھا جائے گا، اور جو بے عزت ہیں ان کو بائیں رکھا جائے گا۔ اسی لیے مسلمانوں کے لیے اصحاب الیمین اور اصحاب المیمنہ کہا گیا، اور کفار و مشرکین کے لیے اصحاب الشمال اور اصحاب المشامہ کہا گیا۔ اور قیامت کے دن بھی اللہ تعالی مسلمانوں کو اور اہل ایمان کو اپنے داہنی طرف رکھے گا، اور کفار و مشرکین اور منافقین کو بائیں طرف کر دیا جائے گا۔ اور معراج والی حدیث میں بھی اس کا بیان آیا ہوا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے اور پہلے ہی آسمان پہ آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تھی، تو آدم علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ اپنے داہنے طرف جب دیکھتے تھے تو ہنس دیتے تھے، اور بائیں طرف دیکھتے تھے تو رو دیتے تھے۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو جبریل علیہ السلام نے بتایا کہ ان کے داہنے طرف سعادت مندوں کی روحیں ہیں اور بائیں طرف بدبختوں کی روحیں ہیں۔ تو ان مومنوں کی روحوں کو دیکھ کر کے وہ خوش ہو جاتے ہیں، ہنس دیتے ہیں، اور ان نافرمانوں اور مشرکوں کی روحوں کو دیکھ کر کے وہ رو دیتے ہیں۔ تو وہاں پر بھی داہنی طرف اہل ایمان کی روحوں کا تذکرہ ہے، اور بائیں طرف اہل کفر و نفاق کا تذکرہ موجود ہے۔